معجزے ہوں گے اگر آپ نے یہ 4 چیزوں کو اکٹھا کر دیا. Something which you love, something which you are great at, something which you are paid for, and something that world needs. اگر یہ 4 چیزیں ایک پوائنٹ پہ جڑ جائیں اور وہ بزنس آپ کے لیے سونا ہے. تو یہ ہے جو اللہ نے دیا. فائنڈ یور گفٹ اینڈ دین فائنڈ دا وے ٹو شیئر دیٹ گفٹ. اب یہ تو دے دیا اللہ نے, اب سوچو کہ انہوں دنیا کے وچ کیویں دینا ہے, ایسا کرنا کی ہے, اس دنیا میں کیا انقلاب لانا ہے اس خوبی کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کو دے. ایسے تو نہیں دے کے بھیج دی نا. اللہ کہہ رہا ہے ایسے ہی چھوڑ دوں گا تمہیں میں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا, حساب کتاب نہیں مانگوں گا جو تمہیں دے کے بھیجا. تیرا ابا, میں تیرا خیال ہے اس طرح تیرا ابا بن گیا. ایک ماحول دیا تمہیں, ایک گھر دیا, ایک تمہیں خاندان دیا, ایک تمہیں شہر دیا, ایک تمہیں گاؤں دیا, ایک تمہیں استاد دیا. اس کے پیچھے پوری کہانی ہے, سائنس ہے. تم نے جناب شہروں کی طرف دوڑ لگا دی, بھی کہا سارے اکھاں بند کر کے اتنے نسی جائے, تو بھی چل پے. کوا چلا ہنس کی چال نہ اپنی بھی بھول بیٹھا. آسان الفاظ میں زندگی کا کیا مقصد ہے, ہمارا آپ کا کیا کام ہے, جو اللہ نے آپ کو دیا. فائنڈ یور گفٹ کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا. ایک میں ابھی کاؤنسلنگ کچھ دنوں پہلے کر رہا تھا, تو اس میں میں نے کسی سے کہا, میں نے کہا آپ کا خیال ہے آپ نے یہ ڈگری ایسے ہی کر لی, یعنی کہ وہ ایک ڈگری کر لی تھی تو آپ اس کو چھوڑ کے کچھ اور کام کرنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا کہ میں نے بھی اکنامکس کی ڈگری کر لی اور میں پڑھاتا مینجمنٹ رہا, اور شوق میرا سائیکالوجی تھا. تو میں یہ سوچتا رہوں کہ میں نے اکنامکس اللہ نے مجھے ایسے ہی کرنے دی. یہ تو وہی سوچ سکتا نا جو کہ یہ نہ سمجھے کہ ایک پتا بھی نہیں ہلتا اس کی رضا کے بغیر. اگر اس نے مجھے اکنامکس کرائی ہے تو کوئی وجہ ہوئے گی تو کرائی ہے نا. میں نے چاہیے کہ میں وجہ لبا کہ میں نے کیوں کرائی ہے. تو اسی لیے اگر آپ کسی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں یا گاؤں میں پیدا ہوئے ہیں, یا آپ کے بچپن میں جانور تھے آگے, یا فصل اگاتے تھے, یا ایگریکلچر میں تھے, یا آپ کا دادا باپ یا کوئی خاص استاد ملا تھا, یا کوئی صلاحیت ملی تھی, تو سوچنا تھا نا کہ کیوں دی اللہ نے. آپ کہتے نہیں مینوں نہیں چاہیے, میں شہر چلنا. بیکاز آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا, آپ کو اس ڈیفینیشن کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ کامیابی یہ امریکہ کی کامیابی ہے, شہروں میں رہنا, ملٹی نیشنل میں نوکری کرنا, یہ کامیابی ہے. آپ کو وہ سبز باغ دکھایا گیا تاکہ ان کی کمپنی میں ملازمت آتی رہے. اور آج آپ ترس رہے ہیں, آپ کا ملک ترس رہا ہے. اسی لیے ترس رہا ہے نا کہ آپ کے پاس ایگریکلچر ہی نہیں ہے, وہ امپورٹ کرتے رہیں گے. باپ دالیں بھی اور ویٹ بھی آپ منگوائیں گے باہر سے. کوڑیوں کے بھاؤ آپ سے زمینیں خریدی گئیں, اور اب آپ کروڑوں کے بھاؤ سے واپس لینے کو. تو کہاں پہ ہمارے دادے پردادے مربوں میں رہتے تھے, اور آج کی نئی نسل سکوائر فٹوں میں رہتی ہے. 600 سکوائر فٹ تک آ رہے گا میرا. ابا زندہ ہو جائے یا وہ دادا زندہ ہو جائے کہ وہ خدا دے واسطے ساڈا تے جڑا کی کہندے نے وہ مرغیاں دا ڈربا جڑا ہے سی وہ 1000 سکوائر فٹ تو بڑا سی, تو 600 فٹ دے وچ کیویں رہنا ہے. یہی کہیں گے نا. تو یہ ہے جو اللہ نے دیا. فائنڈ یور گفٹ اینڈ دین فائنڈ دا وے ٹو شیئر دیٹ گفٹ. اب یہ تو دے دیا اللہ نے, اب سوچو کہ انہوں دنیا کے وچ کیویں دینا ہے, ایسا کرنا کی ہے, اس دنیا میں کیا انقلاب لانا ہے اس خوبی کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کو دے. ایسے تو نہیں دے کے بھیج دی نا. اللہ کہہ رہا ہے ایسے ہی چھوڑ دوں گا تمہیں میں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا. حساب کتاب نہیں مانگوں گا جو تمہیں دے کے بھیجا. تیرا ابا, میں تیرا خیال ہے اس طرح تیرا ابا بن گیا. ایک ماحول دیا تمہیں, ایک گھر دیا, ایک تمہیں خاندان دیا, ایک تمہیں شہر دیا, ایک تمہیں گاؤں دیا, ایک تمہیں استاد دیا. اس کے پیچھے پوری کہانی ہے, سائنس ہے. تم نے جناب
شہروں کی طرف دوڑ لگا دی بھی، کہا سارے اکھاں بند کر کے اتنے نسی جا، تو بھی چل پے، کہا چلا ہنس کی چال نہ اپنی بھی بھول بیٹھا. دس از واٹ اٹ از. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ سورۃ انعام کی آیت نمبر 165، اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، زمین پہ خلیفہ بنایا، اور ایک کا دوسرے پہ رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں. دیا اس کا ثبوت. آپ کہتے ہیں مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے، جا دوبارہ جا لب کے عقیل دیتا ہے. ہو نہیں سکتا کہ کچھ نہ دیا. اگر آپ کا پیمانہ وہ ہے جو آپ نے فیس بک، یوٹیوب، سوشل میڈیا سے دیکھا ہے کامیابی کا، تو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی وہ چیزیں جو آپ کو اللہ نے دی ہوئی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے تجھے میں نے کچھ دیا ہوا ہے، اس سے بہتر ہے. نہیں میں نے وہ چاہیے. یہ آیت خود بتا دے، خود یہ آیت اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا ہوا ہے، اور تمہارا حساب اس پہ ہے جو تمہیں دیا ہوا ہے، تمہارا حساب اس پہ نہیں ہے جو تمہیں نہیں دیا ہوا. تو یو بلڈ اپون واٹ یو ہیو. ایک بندے کو اللہ نے دوست بنانے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، ایک بندے کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، ایک بندے کو اللہ نے طاقت کی صلاحیت دی ہوئی ہے، ایک کو ماحول دیا تھا، ایک کو بڑا اچھا باپ دیا تھا، استاد دیا تھا، زمین دی تھی، ہاں اس کو جناب ایگریکلچر کا نالج دیا تھا. تو اس کو تو چاہیے تھا بھائی اسی کو ڈھونڈتا کہ میں نے ان چیزوں سے آگے دنیا کی کیسے خدمت کرنی. اب وہ یاد ہے نا اللہ تعالیٰ کا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اور دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی سخت ہے. تو اگر شکر کرنا گیا تھا کہ میں نے تمہیں یہ تحفہ دیا ہے، اس تحفے کو سنبھال کے رکھو، جا کے بیچنا نا، یہ ناشکری ہوگی. یہ اللہ نے تمہیں تحفہ دیا، یہ جو تمہارا ماحول ہے، یہ تمہاری صلاحیت ہے، اس کا شکر ادا کرو. اگر ناشکری کرو کہ نہیں منو اللہ ہے نہیں چاہتا، من وہ چاہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میرا عذاب بھی سخت ہے. اب شہروں میں جا کے، گاؤں میں تم بادشاہ تھے، شہروں میں جا کے ہم لائن میں لگ جاؤ، احساس سے کمتری بھی لو. مثال جو شہروں میں پیدا ہوئے ہیں وہ شہروں کے پیمانے پہ آپ سے ہمیشہ آگے رہیں گے، سٹائل میں، خاندانیوں میں، اسکولوں میں، دوستوں یاروں میں، پیئرز میں، فیشن میں. آپ اس لائن میں لگ گئے ہیں جا کے جہاں اپنی لائن میں آپ بادشاہ تھے. وہ چودھری میں پتر آ رہے ہیں. تو یہ ہماری سزائیں ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں. So my dear, miracles will happen. معجزے ہوں گے اگر آپ نے یہ 4 چیزوں کو اکٹھا کر دیا. Something which you love, something which you are great at, something which you are paid for, and something that world needs. اگر یہ 4 چیزیں ایک پوائنٹ پہ جڑ جائیں اور وہ بزنس آپ کے لیے سونا ہے. کیونکہ ہر ایک کا جب something which you love اسے کیا کہتے ہیں؟ پیشن، جنون. something that the world needs اسے کیا کہتے ہیں؟ مشن. something that you people are willing to pay you for وہ آپ کا کریئر ہے. something you are great at وہ آپ کا پروفیشن ہے. اور یہ 4 چیزیں اگر ایک پوائنٹ میں مل جائیں وہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے. and you will have one life. یہ 4 چیزوں کو جوڑیں. اور اس کے علاوہ بہت فائدے ہیں مقصد کے اوپر. سٹڈیز اویلیبل ہیں ایک سے بڑھ کے، میں سینکڑوں سٹڈیز ہیں جس کا نٹ شل یہ ہے کہ آپ کی ہیلتھ بہتر ہو جائے گی. دنیا کی 16-17 بیماریاں ایسی ہیں جو کہ پرپس لیس زندگی میں زیادہ آتی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا، اگر آپ خود سوچیں اگر اللہ کا نظام اللہ کے اس بندے کے سر پہ چل رہا ہو اور اللہ کو پتا ہو اگر اس بندے کو کچھ ہوا تو یہ جو ریسرچ کر رہا ہے، یہ جو کتاب لکھ رہا ہے، یہ جو شرح لکھ رہا ہے، یہ جو تفسیر لکھ رہا ہے، یہ جو لیکچر دے رہا ہے، یہ جو پڑھا رہا ہے، یہ جو
یہ خدمت کر رہا ہے، یہ بچیوں کو پڑھا رہا ہے، یہ 4 دن کے لیے رک جائے گا تو اللہ سے بندے کو بیمار بھی نہیں ہونے دے گا. اس پہ اسٹڈیز ہیں کہ وہ لوگ جو جلدی بیماریوں سے بھی ریکور ہو جاتے ہیں اور جو نہیں ہوتے ہیں، ان میں بنیادی فرق کیا ہے. یہ فرق ہے. اس کے اوپر سب سے پہلی اسٹڈی آئی تھی ایک جو کی، جو 2nd ورلڈ وار میں قید میں چلا گیا تھا. اس قید خانے میں سارے کے سارے بندے مر گئے تھے، ماں سوائے اس بندے کے. جب وہ باہر آیا تو لوگوں نے پوچھا تو کیسے بچ گیا؟ تو اس نے کہا مائی پرپز کیپٹ می الائیو. وہ سائیکیٹرک اس نے کتاب لکھی دا میننگ آف لائف، دا مین اینڈ دا میننگ. تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا مقصد ہے یہ کوئی مقصد ہے بچہ نو پال لوا، اللہ دی شادی کر دیا؟ یہ اللہ نے اس لیے پیدا، یہ تو جانوروں کے بچوں کے بھی ایسے ہوتا ہے. مقصد ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے مقصد ہوتے ہیں کہ میں یہ کر جاؤں، میں وہ کر جاؤں، میں ایسے کر جاؤں. اور آپ کو پتا ہے اللہ کے نظام میں مقصد پورا ہونے کے، جتنا مقصد چھوٹا بنائیں گے اتنی جلدی آپ کی چانسز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقصد تھا، آپ کو پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس مقصد تک زندہ رکھا. جب وہ مقصد پورا ہوا تو کہانی ختم. مقصد ٹو چینج دا ورلڈ ان اینی وے، جو آپ کو اللہ نے گفٹ دیا ہوا ہے. آپ اسی جو ریٹ ریس ہے دنیا میں لگی، آپ اسی ریٹ ریس میں گھس گئے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس میں کوئی یونیکنس لے کے آتے ہیں، کوئی اپنے جانتے کہ آپ کون ہیں. یو ول ہیو اے ڈائریکشن، اور جب آپ کو ڈائریکشن لائف کی مل جاتی ہے نا تو آپ کی فیصلہ سازی بڑی آسان ہو جاتی ہے. مجھے پتا میرا مقصد یہ ہے، اب مجھے پتا کہ یہ اگر میں اس شادی میں جاتا ہوں، میں ادھر جاتا ہوں، میں ادھر جاتا ہوں، اس مقصد یہ مقصد پورا ہوگا نہیں ہوتا، چلو یار نہ جاؤ، فیصلہ سازی آسان ہوگی. میرا مقصد یہ ہے، یہ کپڑے خریدنے سے، یہ جہاز خریدنے سے، یہ گاڑی خریدنے سے میرا مقصد پورا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، چھوڑ دو یار، فیصلہ سازی آسان ہوگی. یہ میرا مقصد ہے، مجھے ڈیفینس میں جناب 2 کنال کا گھر، کنال کا کوٹھی بنا کے رہوں، یا میں ادھر فارم میں رہ لوں، میرا مقصد کس سے بہتر نہیں ادھر زیادہ پورا ہوتا ہے، آسانی ہوگی، فیصلہ سازی ہوگی. میں نے کپڑے کون سے خریدنے ہیں؟ مجھے دبئی جانا چاہیے، فرانس جانا چاہیے، آسٹریلیا جانا چاہیے، امریکہ جانا چاہیے، شفٹ ہونا چاہیے، نیشنلٹی لینی چاہیے. نہیں یار میرا مقصد یہ ہے، یہ مقصد میں ادھر رہ کے حل کروں گا، یہ ادھر کروں گا، نہیں ادھر ہوگا، چھوڑ دو یا نہیں جانا. کتنا آسان ہو گیا فیصلے. تو جن کے مقصد نہیں ہے ان کی ڈائریکشن کوئی نہیں ہے. آپ کسی کے کہنے پہ ادھر مڑ جائیں گے، کسی کے کہنے پہ ادھر مڑ جائیں گے، اور یہی کرتے رہیں گے ساری زندگی. اندر فائدہ، یور پیشن، جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں وہی آپ کا شعبہ بن جائے گا، وہی آپ کی نوکری بن جائے گا. اس سے بڑھ کے کیا آپ تھکیں گے نہیں اس کام میں. آپ میں ریزیلینس آ جائے گی، گر گر کے اٹھنے کی صلاحیت کو ریزیلینس کہتے ہیں. مار کھا کھا کے بھی نہ مرنے کی صلاحیت کو ریزیلینس کہتے ہیں. آپ کو کوئی مار نہیں پائے گا تو آپ گریں گے پھر اٹھیں گے، آپ کو پھر گرایا جائے گا آپ پھر اٹھ پڑیں گے. یہ مقصد آپ کو گرنے نہیں دے گا. یو ول ہیو بیٹر ریلیشنس، یو ول ہیو سکسیس ان لائف، یو ول ہیو ڈیوائن ہیلپ. اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی، جیسے پیچھے حدیث میں تھا. اسی طریقے سے آپ کی زندگی خوش ہوگی اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا. یہ کچھ سٹڈیز ہیں جو کہ یہ سلائیڈ آپ کو بتا رہی ہے کہ جن لوگوں کا مقصد ہوتا ہے ان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے.